اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ درس میں سورہ بقرہ شریف کی جن آیات کے متعلق گفتگو کیا تھا وہ آیت نمبر 237 تھی۔ 237 تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ کے حوالے سے، جن کے طلاق ہو جائے ان کے حوالے سے احکام صادر فرمائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی محافظت کرو۔ نمازوں کی محافظت سے مراد یہ کہ ان کو ان کے آداب، ان کے شرائط، ان کے واجبات، ان کے فرائض کے ساتھ ادا کرو، ظاہری شرائط بھی پوری کرو اور دلی توجہ کے ساتھ جو باطنی شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرو، ان کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ درمیانی نماز۔ تو درمیانی نماز سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور صحابہ کرام اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ نماز عصر ہے، اور متعدد احادیث طیبہ سے یہی ثابت ہے کہ نماز عصر کی خاص طور پہ حفاظت کی جائے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اور پہلے نکاح کا ذکر چل رہا، طلاق کے معاملہ چل رہے تھے، تو چونکہ وہاں پہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ تھا، بیوی پر میاں کے حقوق اور میاں پر بیوی کے حقوق ہیں، تو ایک دوسرے کے حقوق میں کمی کرنے کا مسئلہ عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ تو نماز کا حکم دینے میں یہ مناسبت پائی جاتی ہے کہ تم اگر نماز کی پابندی کرو گے تو نماز تمہیں گناہ کے اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ تو ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا یہ گناہ بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے، تو نماز کا حکم دیا گیا، تم نماز کے پابند رہو، نماز کو قائم کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ان گناہوں کے کام سے بچا لے گا نماز کی بدولت۔ اور خاص طور پر نماز عصر کی طرف اشارہ فرما دیا اور فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، اور تم اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر یہ اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سے مراد نماز میں اللہ کا ادب بجا لاؤ، اور قیام کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ علماء نے نماز میں قیام کو اسی آیت طیبہ کے تحت فرض فرمایا ہے کہ اسی آیت طیبہ سے نماز میں قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے عام حالات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیام پسند ہے، یہ آیت طیبہ اس بات کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک زیادہ طویل رکوع سجود کے بجائے زیادہ طویل قیام افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اتنا طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ شریف بھی پوری آپ تلاوت فرما دیا کرتے تھے، تو ایسے طویل آپ کے قیام ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں سے قیام کی فرضیت بھی ثابت ہو گئی اور قیام کی افضلیت بھی ثابت ہو گئی ہے۔ تو نماز کا مقصد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو، انسان کو یہ مشکل اوقات میں بھی حق پہ قائم رکھتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات سچویشن ایسی نہیں ہوتی ہے کہ انسان نماز ادا کر سکے، سخت مشکل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ سخت مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے تو لوگ اپنے کاروباری مصروفیت کو بہانہ بناتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے خاص طور پہ جس طرح عام عادت کے مطابق وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کا انتظام نہیں ہوتا، پانی میسر ہوتا لیکن اس طرح انتظام نہیں ہوتا، تو اس کو بھی بڑا مشکل سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کیفیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس میں بھی تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی تم نماز ادا کرو گے جس طرح بھی تم سے ہو سکے۔ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں خوف ہے، یعنی کوئی دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ایسی کوئی کنڈیشن ہے، تمہاری جان کا مسئلہ بنا ہوا، تمہارے مال کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم چلتے چلتے نماز پڑھ لو، اور رکبانًا، یا سواری پر ہو تو جس طرح منہ بند پڑے، جس طرح بھی تمہاری سواری چلانے کے دوران تم اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہو۔ بہرحال نماز خوف
یعنی میدان جنگ میں کس طرح نماز ادا کی جاتی ہے، جب دشمن سامنے موجود ہو، اس کا ذکر بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، پوری تفصیل کے ساتھ آئے گا، وہیں پہ ہم بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر لوگوں کے اس اعتراض کا جواب دے دیا گیا ہے کہ جناب بڑی سچویشن نہیں ہوتی ہے، موقع نہیں مل پاتا، ہم کیا کریں، کس طرح نماز ادا کریں؟ تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہاری جان پہ بن پڑے تو تم چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، سواری پر ہو، اس وقت بھی تم نماز ادا کر لو۔ بہرحال یہ عام یعنی حالات میں نہیں ہے بلکہ خاص سچویشنز میں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، تمہاری وہ خوف والی حالت ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح کہ تم نے اسے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، جو تمہیں نہیں معلوم تھا۔ تو اب یہ کہ فرما دیا کہ امن کی حالت میں عام روٹین کے مطابق تمہیں نماز ادا کرنی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں کس طرح سکھایا؟ وہ یہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صلو کما رأیتمونی، تم اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی جانب نسبت بیان فرمائی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، ڈائریکٹ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم نہیں فرمائی بلکہ حبیب علیہ السلام کے واسطے سے تعلیم فرمایا۔ تو پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کا معلم ہے، سکھانے والا ہے، اور حضور علیہ السلام باقی تمام انسانوں کے معلم ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تو ایک واسطہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ کہنا کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کے معلم یہ درست نہیں ہے، بلکہ جبریل امین علیہ السلام کے معلم حضور علیہ السلام ہیں۔ سیدنا امام شاذلی ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جیسے کہ لطائف المنن میں ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اب پھر دوبارہ بیوہ کے حوالے سے کلام فرمایا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو مسلمانوں کو احکام اسی حوالے سے بیان فرمایا، اس کے بعد پھر نماز کا حکم دیا کہ ہر حالت میں تمہیں نماز قائم کرنی ہے، اور جب تم نماز قائم کرو گے تو اللہ کے خوف و خشیت پیدا ہوگا، تم نیک کام کر سکو گے۔ پھر دوبارہ انہی مسائل کو بیان فرمایا کہ تقوی کے بعد پھر انہی مسائل کی طرف متوجہ فرمایا کہ اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے انتقال کر جاتے ہیں، ویذرون ازواجا اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کے اوپر حق ہے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنے ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول یعنی 1 سال تک کے نفقے کے خرچے کی، غیر اخراج اور انہیں میاں کے گھر سے بھی نہ نکالا جائے۔ تو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں دیا تھا۔ بات یہ تھی کہ عربوں میں عورتوں کی عدت کے دوران بڑا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور عورتیں اپنی عدت کئی سال 2 سال گزارتی تھی، اور جب اس کی عدت پوری ہوتی تھی تو اس دوران جو ہے وہ پھر اپنے گھر میں سے مینگنیاں پھینکتی تھی، تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، اور اس عدت کے دوران بلکہ عدت کے بعد بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا، نہ تو وہ کسی اور سے شادی کرتی تھی، نہ اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی تھی، بس گھر میں اس کو قید کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر مرنے والے کے وارثین میں جو لوگ ہوا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ یہ کرتے اپنے نکاح میں لے آتے تھے، لیکن عورت کی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف نازک پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کو ختم فرمایا، مگر یہ ختم کرنا ایک ساتھ نہ کیا، کیونکہ ان کی عادت پڑ چکی تھی، غلط عادت ہے، تو ان کو گریجولی ختم فرمایا۔ تو یہاں پر ابتدا میں یہ فرمایا تھا کہ 1 سال عدت کے لیے رکھا جائے انہیں، اور ان کے لیے وصیت بھی کر دی جائے کہ ان کو نان و نفقہ بھی دیا جائے، اور ان کو میاں کے گھروں سے نکالا بھی نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اگر اپنی مرضی سے وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اے مسلمانوں، اے والیو، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی مرضی سے نکلتی ہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ، مگر یہ کہ جب وہ اپنی مرضی سے نکلے اور شریعت کے مطابق نکل کر کوئی کام کریں۔ اگر برائی کے لیے نکلیں، برائی کے ارادے سے نکلیں تو اس سے تو منع کیا جائے گا بہرحال، لیکن اگر برائی کا ارادہ نہیں ہے اور شریعت کے مطابق کوئی کام کرتی ہے، اپنے لیے کوئی رشتہ دیکھتی ہے، اپنا نکاح کرتی ہے، اس کا انتظام کرتی ہے، تو پھر یہ بھی اجازت دے دی گئی تھی کہ 1 سال پورا کرنا بھی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، بلکہ 1 سال سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنی عدت کو ختم کر کے نکاح کر سکتی ہے کسی سے۔ تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ابتدائی حکم تھا، اور عربوں کی عادت کو، ابتدائی مسلمانوں کی عادت کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ پھر ارشاد فرمائے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہو تو ان کے لیے بھی نفقہ ہے
شریعت کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ تو یہاں پر عربوں کی اور وہ جو خاص طور پہ ابتدائی مسلمان تھے جو کہ زمانہ جاہلیت کی عادتیں تھیں، تو عورت کے ساتھ میں نے بتایا کہ عدت کے دوران اس پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اس کو نہ تو آزاد کیا جاتا تھا اور نہ ہی بیوی بنا کے رکھا جاتا تھا، ان کو نان نفقہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، اس کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ عدت کے دوران ان کے نفقے کا حکم فرمایا کہ اچھے طریقے سے ان کو نفقہ دیا جائے، اور پھر اسے مسلمانوں پہ اس زمانے میں واجب فرمایا۔ لیکن یہ تمام کے تمام احکام منسوخ ہو گئے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں آپ سن چکے ہیں، جو احکام تھے عدت کے وہ پہلے بیان ہو چکے۔ تو یہ آیت طیبہ اگرچہ کہ نزول کے اعتبار سے پہلے تھی، لیکن قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے بعد میں رکھی گئی ہیں، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی علم کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن میں سے چند ایک کی طرف میں نے ابھی گفتگو کے دوران اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک قوم کا ذکر فرمایا، اور اس کے بارے میں ان کا ایک قصہ مفسرین نے بیان فرمایا جو کہ میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، من دیارہم، اپنے علاقے سے نکلے تھے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے خوف سے نکلے تھے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ، تو وہ مر گئے، پھر ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ واقعے کو میں پہلے سے ذکر کر دوں، پھر ایک مناسبت بھی میں ذکر کر دوں، چونکہ طلاق کے بعد یا میاں کے انتقال کے بعد خاتون عام طور پہ تنہا ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی کا میں شیلٹر لوں تاکہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، میرے سر پہ سائبان آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس واقعے کو بیان کر کر یہ خواتین کی دلجوئی فرمائی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا سہارا ہے، اور کوئی دنیاوی سہارے اگرچہ کہ ظاہری طور پہ سہارے ہوتے ہیں، لیکن جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی سہارا نہ آئے تب تک سہارا نہیں ہوتا۔ تو توکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہ کرنا چاہیے، جس طرح کہ اس واقعے کے اندر بتایا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے۔ یہ واسط نامی ایک بستی تھی، وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے۔ تو ایک سال وہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا، تو اس بستی کے جتنے امیر و کبیر لوگ تھے سب کے سب بستی کو چھوڑ کے جنگل کی طرف چلے گئے، اور جو غریب لوگ تھے وہ اس بستی میں رہے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ بستی کے اکثر غریب لوگ طاعون کی وجہ سے مر گئے، تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم بھی بستی کو چھوڑ دیتے تو ہم بھی بچ جاتے۔ اگلے سال پھر طاعون کا مرض ہوا، تو بستی کے تمام لوگ بستی کو خالی کر کے جنگل میں چلے گئے، عمرہ اور غربا سب کے سب، امیر و غریب سب لوگ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے نے آ کر ان پر یہ اللہ کا حکم انہیں سنایا کہ تم سب مر جاؤ۔ تو جتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے، بعض نے کہا 70,000 تھے، بعض نے کہا 40,000 تھے، بعض نے اس سے کچھ کم بتایا، بہرحال ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے مر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا۔ اب یہ زندہ کرنے کا سلسلہ کیا تھا؟ ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں وہاں پہ سڑنے لگی اور ان کے گوشت وغیرہ گل گئے، تو قریبی جو بستی تھی، دوسرے علاقے تھے جہاں پہ طاعون کا مرض نہیں تھا، وہ ان کی بدبو سے پریشان ہوئے۔ وہ لوگ جب ڈھونڈتے یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو عجیب معاملہ، لاشیں سڑی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے سارا کا سارا ارد گرد کا ماحول بھی خراب ہو رہا اس بدبو کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ان کو دفن کر دیا جائے، لیکن جب ہزاروں کی تعداد دیکھی تو ان لوگوں نے ہمت نہیں کی۔ پھر انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ کہا کہ ان کے ارد گرد 4 دیواری قائم کر دی جائے تاکہ ان کی بدبو اسی پر محصور رہے، ہر طرف نہ پھیلے۔ تو ان لوگوں نے 4 دیواری قائم کر دی، پھر اللہ کے حکم سے ایک عرصے پڑے رہے، تو ان کے گوشت تمام کے تمام ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، اور ان کی ہڈیاں جو ہے وہ بھی گلنے سڑنے لگی، صرف ہڈیوں کا چورا باقی رہ گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ سیدنا حزقیل علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع ہیں اور دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام ہیں، اور یہ تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں جن کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ تو جب یہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ اتنا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک کی کیا معاملہ، ان کو زندہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں حکم دو۔ تو انہوں نے پھر انہیں حکم دیا کہ اے ہڈیوں تم سلامت ہو جاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے وہ ہڈیاں سلامت ہو گئی، ان کی ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ تم ان کے جسم بن جاؤ۔ تو سیدنا حزقیل علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اے گوشت پوشت اس جسم پہ، ان ہڈیوں پہ چڑھ جاؤ۔ تو سب کے سب گوشت پوشت جو تمام ہڈیوں پہ چڑھ گئے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ زندہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے جب اللہ کے حکم سے ان کو حکم دیا کہ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو یہ تمام کے تمام لوگ زندہ ہو گئے دوبارہ اور جی اٹھے وہ۔ تو اللہ نے اس کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ فرمایا، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پہ بہت فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو واقعی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں دیکھتا، ہلکی پھلکی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے، اور یہ اس کی تکلیف کو بیان کرنا ناشکری کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا یہ شکر کی صورت ہے، حمد کی صورت ہے۔ مفسرین نے لکھا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ تو فرما دیا مگر ان میں کچھ علامت باقی رکھی، تو ان لوگوں کے چہرے جو ہے مردوں کی طرح تھے، ان میں رونق کتنی کم تھی، اور یہ کہ ان لوگوں کے جسموں میں پھر بھی مردوں والی بدبو باقی رکھی گئی، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں، سمجھ سکیں کہ ہمیں واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے تو متعلقات کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ ان کو ڈھارس بندھائی کہ تم اللہ پہ توکل کرو، جس طرح کہ یہ بستی والوں کا معاملہ تھا، انہوں نے اللہ پہ توکل نہیں کیا اور یہ سرطان کے خوف سے علاقے کو چھوڑ کے باہر نکل آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی۔ اگر اللہ پہ توکل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بھی زندہ رکھنے پہ قادر تھا اور یہاں پہ بھی زندہ رکھنے پر قادر تھا۔ تو مجاہدین کو بھی یہ واقعہ سنایا گیا، کیونکہ آگے جہاد کا حکم ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو جہاد میں بھی موت انسان کے سامنے ہوتی ہے، اسے جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ سنا کر مجاہدین کو بتا دیا کہ میدان میں جہاد میں اگرچہ کہ تم جاتے ہو اور تمہاری زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، مگر زندگی لے لینا اور دے دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اگر وہ چاہے تو تمہیں تمہارے بستر پہ بھی موت دے سکتا ہے اور چاہے تو تمہیں میدان جنگ میں بھی بچا سکتا ہے۔ تو اس موت کا خوف نہ کرو، بلکہ اللہ کا خوف رکھو اور اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے تم جہاد کرو۔ اور فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت سماعت کو بھی بیان فرما دیا کہ تم آپس میں جو کچھ باتیں کرتے ہو جنگ کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے دلوں میں جو ارادے رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو اخلاص کے ساتھ نکلو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ اب چونکہ جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب بھی تم اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو اس جہاد کو کرنے کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے احکام بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو، صدقہ کرنے کو قرض حسنہ قرار دیا، اور اس کو قرض حسنہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کسی کو قرض دینے کے بعد مطمئن رہتا ہے کہ میرا مال واپس مجھے مل جائے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جو انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کا مال اللہ کے یہاں پر محفوظ کر لیا جاتا ہے، بلکہ بندہ مومن کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے بدلے میں جب اس کو عطا فرمائے گا۔ فرمائے کہ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب کتنا زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں آگے بیان آئے گا کہ 700 گناہ تک رب کریم اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے امتیوں کے لیے دعا کی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 گنا سے بھی زیادہ دینے کا وعدہ فرما دیا۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیجیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا کیا مقام و کیا مرتبہ ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑے دلچسپ روایت شان نزول میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے باغات وغیرہ تھے، تو جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قرض طلب فرماتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے یہی عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جنت میں؟ کیا مجھے اس میں داخل فرمائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا میری زوجہ کو بھی اس میں داخل فرمائے گا؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا۔ کہا میرے بچے بھی ہوں گے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے، میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ تو ان کا بہترین قسم کا باغ تھا، علماء نے لکھا تقریباً 600 کھجور کے درخت اس میں، جو کروڑوں روپے کا باغ بنتا ہے۔ تو انہوں نے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت طیبہ کے تحت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اس امید پر، اس یقین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مجھے اس سے اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ تو کسی کے لیے تنگی کر دینا یا کسی کے لیے کشادگی کر دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں پہ اشارہ کر دیا ہے کہ لوگوں، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تو میرے دل میں کنجوسی پیدا ہوتی ہے، بخل پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا، تو تم بخل کرنے لگ جاتے ہو اور سمجھتے ہو تنگی آ جائے گی۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم خرچ کرو یا نہ کرو گے، جب اللہ تبارک تعالیٰ تم پہ تنگی مسلط فرمانا چاہے گا تو تمہیں ایسے معاملات میں پھنسا دے گا، تم پہ تنگی آ جائے گی، اور جب اللہ تم پہ فضل فرمائے گا تو تمہیں ایسے معاملات تمہیں عطا فرما دے گا، تمہارے لیے خود میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ ڈریں اور کنجوسی کا فقر کا خوف نہ رکھیں، تنگ دستی کا خوف نہ رکھیں، بلکہ اس کے وعدوں پہ یقین رکھیں کہ 10 گنا تو دنیا میں وہ زیادہ دے ہی دیتا ہے، اور 70 گنا یا 700 گنا اس سے زیادہ پھر آخرت میں عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ آپ نے دیکھا اس گروہ کو بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا بیان فرماتا ہے جس میں جہاد کا ذکر ہے۔ تو چونکہ پہلے بھی جہاد کا ذکر آیا تو اب بھی جہاد کا ذکر چل رہا ہے، تو مناسبت دونوں میں واضح ہے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عرصے کے بعد گناہوں میں پڑ گئے، بت پرستی میں پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دیگر لوگوں کو مسلط فرما دیا۔ قوم عمالقہ نے ان کو آ کے مارا پیٹا، ان کی اولادوں کو قید کر لیا، ان کے لوگوں کو لے گئے اور ان سے ساری نعمتیں چھین گئے۔ ان لوگوں کے پاس ایک تابوت سکینہ ہوا کرتا تھا جس کا آگے ذکر آئے گا، تو بنو عمالقہ وہ بھی چھین کے لے گئے، جو بہت طاقتور قوم تھی بنو عمالقہ۔ تو ان کے گناہوں کے پاداش میں اللہ نے ان پر یہ مصیبت نازل فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے اس گروہ کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے عرض کی تھی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو یہ نبی سے مراد کون سے نبی ہیں؟ حضرت یعنی بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن 300 سال گزر گئے تھے، کوئی نئے نبی تشریف نہیں لائے۔ تو خاندان نبوت جو تھا، جسے لاوی بن یعقوب جن میں نبی آیا کرتے تھے، تو اس خاندان میں ایک خاتون حاملہ تھی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس خاتون نے بیت المقدس میں اپنے بیٹے کو بھجوایا، اور وہاں پہ ایک زبردست عالم دین تھے، ربانی تھے، انہوں نے اس بچے کی بڑی اچھی تربیت کی۔ تربیت کرنے کے بعد وہ بچے جب بالغ ہوئے تو ان کا نام شموئیل ہے، یہ نبی ہوئے۔ تو ایک رات اپنے استاد کے ساتھ سو رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا جبریل امین آئے اور انہوں نے انہیں ان کے استاد کی آواز میں پکارا۔ تو یہ جاگے اور جا کے اپنے استاد کو جا کے دیکھا اور سو رہے، ان سے پوچھا حضرت آپ نے کیوں یاد کیا؟ میں نے یاد نہیں کیا۔ تو پھر دوبارہ سو گئے، تو پھر واپس انہیں جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا، تو پھر واپس اپنے استاد کے پاس گئے، تو پھر
استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کے سے تمہیں میری آواز آئے تو تم منع کر دینا۔ جب تیسری مرتبہ جبریل امین علیہ السلام خود ان کی صورت اپنی سامنے آ گئے انسانی صورت میں، اور پھر انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ حضرت شموئیل علیہ السلام ہے جنہوں نے جہاں پھر آگے نبوت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم بھی کیا۔ تسلیم کرنے کے بعد پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیں، بادشاہ ہوگا تو ہم بنو ممالکہ سے جہاد کر سکیں گے، ان کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا، کیونکہ بنی اسرائیل کی عادت نافرمانی کی تھی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے انداز تو ایسے ہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم پھر جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں اپنے شہروں سے نکال دیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے سے بچوں کو جدا کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے اکثر لوگ جہاد سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ ہم کس طرح جہاد کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں سے جو لوگ نافرمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحدید فرما دی اور بتا دیا کہ اللہ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں تمہارے طور طریقے، تمہارے انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانتا اچھے طریقے سے، تم میں سے کون مخلص ہے اور کون راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بات کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ واقعہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے 10 میں یہ تمام کے تمام واقعے کو بیان کیا جائے گا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کی روشنی میں، اور جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے پھول رکھے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔